اور لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے، ہر قوم والے، کیونکہ پاکستانی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے، کیونکہ ایب جو ہی لوگوں کا گناہ لینا ہے نا، کسی کا پردہ فاش کیا آپ نے لوگوں کا، پھر کسی کا حق مارا، کسی کا لین دین کا مسئلہ کیا، غیبت کی، تہمت کی، سب وہ ہیں جو کہ لوگوں کے گناہ اٹھانے، یہ ثواب دینے والی اوقات ہے کہ پاکستانی شناختی کارڈ آپ کے پاس جپیاں مار رہے ہوں گے لوگوں، اسپیشلی عورتیں تو بس سیلیبریٹیز ہوں گی آخر پر، اربوں لوگوں میں پاکستانی عورت پہچانی جائے گی کہ یار یہ ہے وہ میرے گناہ لے لے گی۔ ابو جہل اور ابو لہب نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھٹھے اڑانے ہم پہ ہنسنا ہے کہ تم ہمیں گالیاں دے دے کے کتابیں لکھتے ہوتے تھے، یہ دیکھو ہمارا درجہ کتنا اوپر ہے تم جیسے سے، اپنے آپ کا مسلمان کہتے تھے۔ اور اسی لیے نا یہ GOARY سما ٹی وی 24 نیوز کیوں مشہور ہوئے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا پاکستان میں یہ نیوز چینل کیوں مشہور ہوئے ہیں؟ سوچیں کبھی اکیلے بیٹھ کہ جاہلیہ کے مکہ میں بھی وہ گناہ نہیں تھے، ہم نے وہ گھروں میں پالے ہیں سارے، اور PhD کی ہوئی ان کے اوپر۔ جی ساحل بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک ڈائریکٹ مینول ہمارے پاس ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان سب سے زیادہ گری ہوئی ایک قوم ہے؟ مطلب کہ ہمارے نہ مورل صحیح ہیں، نہ ہم ویسے ایماندار ہیں، کرپٹ ہم سب سے زیادہ ہیں۔ تو باقی اگر یہ جواب یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہوا ہے، تو جو پرانی قومیں ہم دیکھیں جو جیسے کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ہم سے زیادہ آنیسٹ ہیں، وہ ہم سے زیادہ فوکسڈ ہیں۔ تو اتنا ڈفرینس مطلب کیوں ہے کہ مسلمان بالکل ہی پستی کا شکار ہیں اور جو سارے کافر ہیں وہ اوپر سے اوپر ہی جاتے جا رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال جو ہے نا، اس کے اوپر کتاب لکھنی چاہیے مجھے۔ اتنے سارے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں، خالی ایمان نہیں چھوڑا، ایمان تو کرسچن نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے ابھی کوئی بھی کرسچن جو اس وقت مین اسٹریم میں پولیٹیکل کمیونٹی ایز اے کمیونٹی پیش رفت کر رہا ہے، وہ بائبل کی بیس پہ نہیں کر رہا ہے، تو سائیکالوجی بائبل بناتی ہے ان کی، اس میں کسی شک میں مت رہیے گا۔ مگر یہ جو بیہیویئرل ایلیمنٹس ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ تنگی میں آتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہر ایک کوئی آتا ہے، میں وہ کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کریں، انہوں نے ایک دو کاوشیں بہت کی۔ ہی واز اے پاکستانی اینڈ ہی سیڈ کہ پاکستانی پیدا ہونے کے بعد فائدہ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گا نا تو جنت پکی ہو جائے گی۔ تو آئی سیڈ وہ کیسے؟ آپ تھوڑا سا سٹیبل کرنے سے جنت کیسے پکی ہو جائے گی ہماری؟ کہتے بیکاز دونوں سائیکلز چلنی ہے نا آخرت میں، تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئرلی بتا دیا دونوں سائیکل کون سی چلنی ہے، کہ ایک آپ کے ثواب کی اور ایک آپ کے گناہ کی، ثواب کی انکریز کرنے کی اور گناہ کے ریڈیوس کرنے کی، دونوں لین دین چلے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر۔ ہلو سر، میرا ایک سوال ہے۔ تو میں جب ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے اسی طریقے سے بتایا جو نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں بتایا کہ پاکستانی جس طریقے سے جو گناہ کرنا ماں باپ کے تھرو عام کر چکے ہیں نا، تو ریگولر لائف سٹائل جو پاکستانی کی، اس کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ والے گناہ وہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جتنے مرضی ثواب کر لے وہ اس کو واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے کلچر میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ کیے گئے کی وجہ سے کیے گئے، کی بنا پہ کیے گئے ثواب بھی واپس کرنے پڑیں گے۔ وہاں پہ جو ٹریڈ سسٹم ہے نا آخرت کا، وہ سمجھ لیں۔ ہم کسی کی ایپ جوئی کرتے ہیں، نمبر 1 پاکستانی قومی کھیل ہے ایپ جوئی کرنا۔ پاکستانی کی سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کی خبر رکھنا ہر وقت۔ یہ وہ دو ایسے میجر گناہ ہیں جو قرآن پاک نے ایسے کوئی کرٹیکل لیول پہ بتایا نا۔ قرآن کی آیت جو ہے نا اس کے بعد آپ کو کسر رہنے نہیں چاہیے۔ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی، میرے محلے میں یہ چیز نوٹس ہو رہی، خاندان میں یہ چیز نوٹس ہو رہی ہوگی۔ یہ بچنے والے نہیں ہیں پاکستانی۔ میں بتا دوں دوزخ کی ایک خاص سیکشن میں آپ کو کسی حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ہمارے ان دو پچھلی نسلوں کے بابوں نے اور آنٹیوں نے بنا کے دیا ہے سسٹم، پورا ایک بیرک بنا کے دیے دوزخ کی ہمیں، کہ خبریں رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں تانک جھانک کرنا، ایک دوسرے کی ایپ کے اوپر سے پردے اٹھانا، ایک دوسرے کی تہمت اور غیبت کرنا، تہمت سب سے پہلے کرنا پھر غیبت کرنا۔ یہ اس چیز کا ڈر نکال دیا گیا پچھلی نسلوں سے پاکستان میں۔ پھر جھوٹ بولنا، پھر حق جوئی کر دینا، حق تلفی کر دینا،
پھر حساب کتاب میں پھر بڑے بڑے، پھر میں ہائرارکی میں بڑے بڑے کر رہا ہوں، کیونکہ حساب کتاب میں لین دین تو کسی ایک ایسے بندے کے پاس جائیں اس کے پاس حساب کتاب بھی ہو. تو کافی ساری ایسی خواتین ذہن میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس تو ایسے کوئی میٹرکس ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، تو میرے اوپر ایسا نہیں آتا. زیادہ تر خواتین ہی یہ مائیں سکھاتی ہیں، ایپ جوئی، پردے اٹھانا، خبریں رکھنا، یہ سب کسی بھی لیول کے اوپر آپ جو ہے نا پاکستان میں محفوظ نہیں. اب تو ہوگا کیا چھوٹے چھوٹے چیپ قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ، کیا ہوگا کیا؟ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا دوزخ میں آخرت والے دن، اس پہ نیچے کھڑا کیا جا رہا ہوگا کہ ہاں جی آپ یہ ثواب والی باتیں نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے کتنے گناہ اٹھانے، اور لوگ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے ہر قوم والے، کیونکہ پاکستانی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے، کیونکہ ایپ جو ہی لوگوں کا گناہ لینا ہے نا. کسی کا پردہ فاش کیا آپ نے لوگوں کا، پھر کسی کا حق مارا، کسی کا لین دین کا مسئلہ کیا، غیبت کی، تہمت کی، سب وہ ہیں جو کہ لوگوں کے گناہ اٹھانے، یہ ثواب دینے والی اوقاتیں نہیں ہماری. تو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تانبے کا پگھلے تانبے کا فرش ہے، پگھلے تانبے کے برقے اور کیا نام ہے غرارے پہنے ہوئے عورتوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی احرام پگھلے تانبے کے پہنے ہوئے. وہاں پہ پاکستانیوں کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو بہت اپنے آپ کو پیٹریوٹک کہتے ہیں نا، اپنے کلچر کو زیرو کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ جو 2 نمبر کلچر انہوں نے بنایا قرآن پاک کے خلاف تھا. یہ بھی میں چھوٹے اور چیپ گناہوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی بڑے گناہوں پہ میں نہیں آیا. اس پہ بڑے بڑے مقابلے، ہم بھی بڑے وہ والی اولمپکس میں ہم بھی جیتتے ہیں کافی سارے تانبے کے جو ہے نا جو تمغے. بہرحال اس میں بڑی بڑی قومیں ہیں جو کہ بڑے بڑے قتل گناہ اور میسو انویژن کر کے بچے مار دینا، یہ سب وہ بھی نہیں بچنے والے. مگر یہ چیپ گناہ وہ ہیں جس کی بنا کے اوپر پاکستان کی طرف تو لوگ لپکیں گے آخرت میں کہ پاکستانی شناختی کارڈ آپ کے پاس جپیاں مار رہے ہوں گے لوگوں، اسپیشلی عورتیں تو بس سیلیبریٹیز ہوں گی آخرت پر. اربوں لوگوں میں پاکستانی عورت پہچانی جائے گی کہ یار یہ ہے وہ میرے گناہ لے لے گی. یہ سب گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے ہم، اور ہم پوچھ رہے ہوں گے اللہ ہم نے ثواب بھی کیے تھے. ثواب تو پہلے سیکنڈ آخرت کے دن کے 50,000 سالوں کے پہلے سیکنڈ میں ڈیبٹ کریڈٹ ہو گئے تھے. اب چونکہ ثواب تو بچے نہیں تھے تو ہم نے تو پھر آپ گناہ تو لینے تھے نا. لوگ اس لیے ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے گناہ اٹھائے گا سارے. اور لوگ کلین ہونے کے لیے پاکستان کا اگلا نام لکھا ہوگا وہاں پہ ریفائنری. ریفائنری کا مطلب ہے کہ اپنے گناہ صاف کرنے ہیں تو ادھر آ جاؤ، اور ہمارے ساتھ آئیں گے تو پتہ چلے گا لسٹ میں ساحل ندیم نے بھی 50,000 بندوں کی کھلے عام غیبتیں کی ہوئی ہیں، تہمتیں لگائی ہوئی ہیں، ایسی ایسی تہمتیں جو باقاعدہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، لکھ کے ریٹن میں ڈالی ہوئی ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. پھر ہر مطلب ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں عسکری کے اپارٹمنٹ. ایک گاڑی آتی ہے عسکری کے باہر اور پورے اپارٹمنٹ کی ساری آنٹیاں باہر دیکھتی ہیں گاڑی میں کون ہے، ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، یہ عورت ہے، بے شک وہ حجابن نقابن ہے، ساتھ کون آیا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے. کس بات یہ کیا ہے آپ لوگوں کو کیا ایسا شوق ہے؟ یہ شوق آیا تھا امی کی طرف سے اور ان کی بھی امی کی طرف سے. ٹھیک ہے، سو یہ سارے. اور پھر آدمی بھی ویسے ہی گندے ہیں، کیا میں کہوں عورتوں کو خالی. آدمی جتنے نسوانی گناہ کر رہے ہیں آج کل، دوزخ کی نسوانی گناہ. ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں بھی نہیں کر رہی خیر جس لیول پہ گر گیا تھی. تو آپ ذرا امیجن کریں، وہ ویژن دے رہا ہوں میں آپ کو، ویژن کہ آخر میں پاکستان کا بڑا سا جھنڈا لہرا رہا ہے اور پاکستان زندہ باد. کون کہہ رہا ہے؟ باقی کی نیشنلٹیز بول رہی ہیں پاکستان زندہ باد، اور بھاگ کے آ کے اپنے گناہ ہمیں پہ پھینکی جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہم کوئی مرضی سے گناہ تو نہیں لیتا نا، تو ہم کہہ رہے ہوں گے ہمیں یہ گناہ نہیں چاہیے. تو فرشتے نے آ کے ایک ہنٹر مارنا ہے کہ تو اسے پوچھنے گناہ نہیں چاہیے تھے، یہ تو نے اس کی تہمت لگائی ہوئی ہے، تو نے اس کی غیبت کی ہوئی ہے، تو اس کی کھڑکی میں جھانکتا تھا. یہ نمازیوں کی میں حالات بتاؤں، میں مسجد سے ساتھ چلتا نا واپس، پورا کا پورا محلہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں. کیوں محلہ ڈرا ہوتا ہے؟ یہ نمازی پاکستانی مرد ٹوپیاں پہنی، شلواری کی پیشیں پہنی ہے، یہ قیام کر کے آئے ہوئے ہیں جی، یہ تراویحیں پڑھنے گئے ہوئے تھے، اور راستے میں ہر گھر کے اندر ایسے جھانک رہے ہیں ان کے باپ کا گھر ہے، جیسے یہ وارڈن ہے اور اندر قیدی رکھے ہوئے انہوں نے. یہ اس طرح کے پاکستانی مسلمان ہیں، اور پورا محلہ ڈرا ہوتا ہے مسلمان بھاگ کے آ رہے ہیں، مسلمان آ گئے، ہم اب سیف نہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ جب کہتے ہیں نا یورپ میں جاؤ، آپ کسی بھی عورت کو یورپ میں ٹرانسفر کریں جو پاکستان کی ہلی ہوئی ہو، اس کو ایسے لگتا ہے کہ نبوی دور کے مدینہ میں آ گئی ہے، حالانکہ کوئی اسلام نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، بس بیہیویئر ایٹریبیوٹس لیے ہیں. کہاں سے لیے؟ آرگینک مشین سے لیے، جسم کی خود ڈیمانڈ پورے کرتے ہیں. کیا ڈیمانڈ تھی؟ پرائیویسی. پرائیویسی نہیں کسی کی بریچ کرنی. میں ابھی ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں آپ کو، مسجد سے مجھے یاد ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ بھی سیدھا نہیں چل رہا ہوتا، نیچے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سیدھا بھی نہیں دیکھتے، ہر گھر کے گیٹ کے اندر سے، ہر گھر کی کھڑکی کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے.
چلتے ہوئے نمازی, یہ وہ ہیں جو نمازی ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوں. سو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہمارا پرچم بڑا اونچا لہرانے والے ہیں ادھر آخرت والے دن. میں بتا رہا ہوں کسی اور قوم کا اتنا بڑا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگنا جتنا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا ہے. اور اس کے پیچھے ہماری امی ہیں, ماننا پڑے گا نا, امی ہیں جنہوں نے پھر بیٹے بھی ایسی پالے اور بیٹیاں بھی ایسی پالی, اور وہ بڑے ہو کے سارے چیپ گناہ کرنے والے. ابو جہل اور ابو لہب نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھٹھے اڑانے, ہم پہ ہنسنا ہے کہ تم ہمیں گالیاں دے دے کے کتابیں لکھتے ہوتے تھے, یہ دیکھو ہمارا درجہ کتنا اوپر ہے تم جیسے سے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمان کہنے سے بچ جاؤ گے. سو یہ میں آپ کو ابھی پچھلے سوال میں نا, بلکہ پچھلے سوال نہیں, پہلے 10 منٹ میں نے جو اناؤنسمنٹ کیا اس میں کیریکٹر ایلیمنٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ورٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے ایک انسان کی, اور ورٹیکل الائنمنٹ میں سب سے نیچے کیریکٹر ایلیمنٹ ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بہت بعد میں بنتا ہے, کیونکہ کیریکٹر ایلیمنٹ بچپن میں بنائے جاتے ہیں, وہ ہم بناتے نہیں ہیں. اب ماں غیبتی ہوگی, ماں تومتی ہوگی, اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتی ہوگی تمہارا باپ تھا ہی اتنا 2 نمبر کی غیبت کیوں نہ کروں. تو پھر بچوں نے یہ نہیں دیکھنا باپ 2 نمبر ہے کہ نہیں, بچوں نے کہنا غیبت الاؤ ہے, جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں ہم نیچے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے نا غیبت کیا چیز ہے, میں آپ کو مثال پرسپیکٹو دے رہا ہوں, ایک گناہ میں ڈسکس نہیں کرنے والا ادھر آپ کے سوال کی روح کچھ اور ہے. ایک بندے نے آ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیر پکڑے اور چیخے مارنا شروع کر دیں کہ مجھے کفارہ بتائیں, مجھے بچائیں, میں نہیں بچنے والا. علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے دیکھا سارے صحابی کے بیچ میں وہ بندہ آیا اور عمر بن خطاب کے پیروں کو پکڑ کے چیخے مارنا شروع ہو گئے, روئی جائے. اور عمر بن خطاب نے کہا کیا گناہ کیا جو کفارہ مانگتا ہے, میں بتاتا ہوں نا تجھے کیا کفارہ ہے. کہتا ہے مجھ سے یا امیر المومنین مجھ سے زنا ہو گئی. اور عمر بن خطاب نے ایسے ماتھا پکڑ لیا اور صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا واقعہ ہوا. صحابہ کی سینس تھی نا, یہ سیرہ کا فائدہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تو رو ایسے اور بین ایسے کر رہا تھا جیسے غیبت کر کے آیا. آپ خود سوچیں ہم نے کس کرائم کو کتنا اوپر کیا ہوا ہے اور کس کرائم کو کتنا ڈیمین کیا ہوا ہے. سیکشول کرائم کو پاکستان میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے خلاف جنگ ہے, اور سود عام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹس میں نیشنل سیونگ سینٹر میں پیسے رکھے ہوئے اور بیٹھے ہوتے ہیں. اس لڑکی کے کریکٹر خراب ہے, اور لڑکی کے کریکٹر خراب ایک چھوٹا گناہ ہے, بے شک گناہ ہے. تمہارے نے جو سود کھا رہی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. پاکستان کی لاب سائڈنس چیک کریں, یہ ہے 2 نمبر کلچر کی نشانی. ٹھیک ہے, غیبت جو کر رہی ہے وہ اس کے سیکشول کریکٹر کے خلاف باتیں کرنے والی عورت جب تہمت لگاتی ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, مطلب کروڑ گنا زیادہ بڑا گناہ ہے وہ زنا سے. مگر نہیں, وہ آرام سے کر لیں گے اور اس کے اوپر. اور جب بھی کسی مولوی صاحب سے بات ہوگی, اور نہیں امریکہ میں تو زنا عام ہے, امریکہ میں زنا عام ہے, تو ہمارے ہاں جو چیز عام ہے وہ زنا سے کئی بڑی ہے, کئی گنا بڑی ہے. اس کے اوپر تو آپ نے کبھی بھی روک تھام نہیں کی, بلکہ آپ تو اپنی تعریف کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں اور آپ کسی کی برائی کرنے کو بھی اچھی چیز سمجھتے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ. سو اٹس ون آف دوز ریزنس کہ میں آپ کو بتا دوں, میرے ایک اور استاد میں یاد آ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر نا الگ طریقے سے ریئیکشن دیتے ہیں. قرآن پاک میں گندگی جو ہے نا, گندگی جو غلیظ قسم کے گناہ ہیں, اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہوا ہے نا اسلام کے فلسفے میں, وہ کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہے. غلط انسان کو اللہ ہدایت دے دیں گے, اللہ تعالیٰ گندے انسان کو نہیں دیتے. کہ تو نے اتنے گٹر میں جا کے اسلام کو ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی, اپنے دل میں ایمان زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے, تو لوگوں کو ایب جوئیاں کرتا ہے, ٹول لگاتا پھرتا ہے. پاکستان میں ہر بندہ ٹول لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندے کا پتہ ہونا پتہ نہیں کیوں ضروری ہے, ہر ایک کی خبر رکھنا, ٹول لگایا ہوا ہے کہ بس, اور ایسے فخر سے بتاتے ہیں. اور اسی لیے نا یہ جیو ARY سما ٹی وی 24 نیوز کیوں مشہور ہوئے ہیں. آپ سوچیں ذرا پاکستان میں یہ نیوز چینل کیوں مشہور ہوئے ہیں. سوچیں کبھی اکیلے بیٹھ کہ دنیا پوری بیس بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, فٹ بال کے اوپر لگی ہوئی ہے, رونالڈو اور میسی مشہور ہوئے ہیں. ہر گھر میں فٹ بال لگا ہوا ہے یورپ کے, میں بتا رہا ہوں نا وہ تجربے سے. ہر گھر میں سپورٹس لگی ہوئی ہیں یا پھر کچھ اور انٹرٹینمنٹ موویز لگی ہوئی ہیں. ہمارے گھر میں حامد میر اور مبشر لقمان اور پتہ نہیں کون سے عباسی تو کون سے انصاری بیٹھے ہوئے, اور ایک خبر سنار. کیونکہ ٹو لگانے والوں کو اپنے جیسے لوگ ہی پسند ہوتے, ان کو ادھر ادھر کی خبریں چاہیے ہوتی. یہ ہیں وہ غیبتی ہیں, وہ تومتی ہیں, وہ ایب جو یہ ہیں وہ خبر رساں ایجنسیاں جو مائیں ہیں اور باپ ہیں. کسی اور کوئی کام شوق نہیں ہے. انکل نے آ کے بیٹھنا ہے, سب سے پہلے نوکری سے آیا جا کے جیو لگا لے گا. کیا تسکین آ رہی ہے اس کو, اس کی روح کو کیا غذا مل رہی ہے, اس کی کالی روح کو وہ غیبت مل رہی ہے, وہ تہمت مل رہی ہے. بچے پھر وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہی کہانی, اور اس کو پھر سیلیبریٹی ملتے ہیں. 50 لاکھ کے کروڑ روپیہ لے رہا ہے یہ جرنلسٹ ہمارا,
جس کا پروفیشن ہے لوگوں کی خبریں رکھنا. بچہ پھر ایسے دیکھتے جیسے کہ عرب میں لوگ عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے تھے کہ یہ رتبہ ہے تیرا یار, تو تو مبشر لقمان ہے, تو تو یہ ہوا سیلیبریٹی ہے. ظاہر ہے پھر کیمسٹری ٹریگر ہو جاتی ہے, پھر سیروٹونن باقی کا کام کرتا ہے. باقی تو جسم نے اپنا, آپ نے فلسفہ غلط دیا, جسم نے اپنا کام وہی کیا جو کرتا ہے. اس سے ویری سمپل تھنگ. گاڑی تو گاڑی ہے, اس کو چاہے آپ دوزخ میں لے کے جائیں, جنت میں لے کے جائیں, گاڑی کا کام ہے چلنا, جسم کا کام ہے چلنا. اس کو ہم نے اس طرح ٹریک پہ ڈال دیا. سو کیا ہمیں کیا ہدایت آنی تھی, کیا نہیں آنی تھی, یہ تو اللہ کا کام ہے. ہم نے کس لیول پہ جا کے گرنا تھا, یہ تو ہمارا کام تھا. میں نے ایک کتاب, میں 17 سال کا تھا یا 16 سال کا تھا, تو میری آئی تھنک ون آف دا فرسٹ بکس دیٹ آئی ریڈ, کہ کون سے ایسے گناہ تھے جو جاہلیہ کے مکہ نے بھی کبھی بھی نہیں کیے. دے ور لائک سب کچھ کر لیں گے, یہ کام نہیں کریں گے. وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. دیر از اے ایبسٹنس, کیا نام ہے کتاب کا, میں انگلش کی کتاب ہے, مصر کے ایک اسکالر نے لکھی ہوئی ہے, دا ایبسٹیننس آف مکنز یا ایبسٹیننس آف مکہ, کہ کس چیز کے اوپر انہوں نے پرہیزگاری رکھی ہوئی تھی. ہم نے, ہمارا قوم سٹارٹ ہی ان گناہوں سے ہوتی ہے کہ جاہلیہ کے مکہ میں بھی وہ گناہ نہیں تھے, ہم نے وہ گھروں میں پالے ہوئے سارے, اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ان کے اوپر. سو بہرحال یہ تو ایک وہ معاملہ ہے کہ جو آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ہم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ایمان تو بہت بعد میں آتا ہے. پہلے بچے کا کردار بنتا ہے, بعد میں پھر سوچتا ہے, پھر وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے, پھر ایمان پہ آتا ہے. ان لوگوں نے, میں پھر بتا دوں, یہ اسلامک اسکالرشپ نے ہی بحث کی تھی, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ 1600 اور 1500 کے اسکالرز نے بحث کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کیے گئے کلام کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں لوگ. جب اللہ نے کن کہا نا تو کائنات میں, یہ لوگوں نے وہ والی سوچ بچار کی, کائنات پہ, اسٹرانومی کے اوپر, پورے کے پورے معاملات پہ, یہ کائنات پہ غور کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو ہر کلام میں, ہر کام میں برکت ہے. ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے راستے مل رہے ہیں, اور سارے ان کے تابع کیوں ہو رہے ہیں؟ بیکاز یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ان نشانیوں کے اوپر جو ہے نا ٹائم لگا رہے ہیں. ہم لوگ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو ڈھونڈنے کی کھوج میں نہیں ہیں. یہ لوگ کھوج رہے ہیں, ان کے راستے بھی کھل رہے ہیں, اٹریکٹیو ہو گئے ہیں لوگ, پھر ان کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کے کریکٹر ایلیمنٹس جو ہیں وہ آرگینک کیمسٹری کے ہیں. کسی کو انصاف کا نظام, آرگینک کیمسٹری کا تعلق ہے ہمارا. اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا تیری فطرہ میں ڈال دیا میں نے. یہ فطرہ کے لاز کے اوپر پریکٹس کرنے والے تھے. دوسرا, ان کے اپنے پاس بھی جب ایفلوئنس نہیں ہوتا نا, فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ میں جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, وہی اسپینش بیٹھے ہوئے, اسپین کے اسپینش کو اور لیٹن امریکہ کے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا تقریباً پاکستان والے نظام ہے ساؤتھ امریکہ کا. سو دیر از اے سرٹن پاور آف فلاسفی جو کہ ایگزرٹ کی گئی ان کی 1600 کی 1700 کی جو 1500 سے 1700 کے اینڈ تک, یہ 300 سال بنتے ہیں, 1500 1600 1700. ان میں انہوں نے فلسافیکل امینڈمنٹ بہت زیادہ کی, ان کی اپلفٹ بہت زیادہ ہوئی, سوچ بچار بہت ہوئی. ورنہ اس سے پہلے یہ بھی ان کی گلیوں سے بھی گزرنا محال تھا. پاکستان سے زیادہ گندا تھا فرانس. آپ ذرا ہسٹری کھول کے دیکھیں. These 300 years really turned the page on the way they behaved, and they cleaned themselves up slowly, but not so slowly. 300 سال is not a big era. اتنی جلدی وہ لوگ اپنے آپ کو ریزرٹ کر کے گئے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر جتنا بھی وکٹوریا نے جو بھی جہاں بھی گئی وہ وہاں پہ اس نے تمام تر معاملات انہیریٹنس میں لے کے آئی. وہ کہ یہ بیسکس تو پلاننگ میں تو چلے نا, جہاں پہ رہتے ہیں وہ انسانوں کی بستی تو لگے. ہم تو جہاں رہتے ہیں وہ انسانوں کی بستی نہیں لگتی. ہم تو جتنا مرضی صاف شہر ہو اس میں انٹر ہوتے ہیں اور شہر تباہ ہوتا. ٹھیک ہے, سو کہاں سے آ رہی تھی؟ آرگینک کیمسٹری کی ڈیمانڈ. صفائی ہمارے اندر نہیں, اللہ کے نبی وسلم کی سیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی اسلام کی سیرہ کیا کہتی ہے صفائی کے بارے میں؟ کہ آپ جس جگہ پہ انٹر ہوں گے, ہمیں دیکھیں مولوی کیا بتاتا ہے صفائی نصف ایمان کا, اور نبی اسلام کیا بتاتے ہیں کہ جو جگہ نبی اسلام جہاں سے گزر گئے وہ جگہ پہلے سے زیادہ معطر اور صاف ہو گئی. ہم لوگ جہاں سے گزر گئے وہ پہلے سے زیادہ گندی اور بدبودار ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے صفائی نصف ایمان, کہ جدھر آپ گئے ہیں وہ آپ صفائی اپنی نہیں مینٹین کرتے, آپ جہاں ہوتے ہیں وہ چیز کلیئر کر کے جاتے ہیں کہ یو انٹر دیر. یہ وہ قومیں ہیں جو اس سیرہ کی ایک ایک سنت نبھا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے رہے ہیں. سوچنے کی آیتیں پوری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے نہ سوچنے والا کام کیا ہوا ہے, نہ عمل والا کام کیا ہوا ہے, نہ معاملات والا کام کیا ہوا ہے. نہ سوچنا معاملہ, تو پھر کیا ہونا ہمارے ساتھ؟ آپ معاملات والے ہی کام حل کر لیتے نا, تو ایٹ لیسٹ ایک لیویبل کنڈیشن ہوتی ہے. ایک عورت کے لیے لیویبل کنڈیشن ہوتی ہے, ایک بچے کے لیے لیویبل کنڈیشن ہوتی ہے. ابھی تو صرف ایک جری قسم کا آدمی یا ایک پولیٹیکلی پاورفل آدمی پاکستان میں, انڈیا میں رہ سکتا ہے, ورنہ تو یہ جگہ لیویبل نہیں ہے.
किसी को एक का मौका मिले भागेगा जिधर जितनी दूर भाग सकता है. और आई डोंट, नोबडी ब्लेम्स हिम कि क्यों भाग के जा रहा है. आयतें सुनाते हैं और हदीसें सुनाते हैं दारुल कुफर में जा रहा है. दारुल कुफर इज अ हायर डिग्री, दारुल निफाक इज अ लोअर डिग्री. ये याद रखिएगा, गंदा काम है दारुल निफाक में रहना. कि जो भी लोग मुझे कॉलिंग कर रहे होते हैं ना, या मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आप ओवरसीज वालों को मना किए ना आए, वो दारुल कुफर है. तो दारुल कुफर के ऊपर आपको पास दो ही दारुल कुफर और दारुल इस्लाम याद आए. दारुल निफाक नहीं पता था आपको? आपने क्या पूरी लिटरेचर नहीं पढ़ते नबी इस्लाम का? दारुल कुफर में रहना बेहतर है. अगर दारुल निफाक छोड़ना है आपने तो सबसे पहले दारुल निफाक छोड़ें आप, क्योंकि आप शर्क के बजाय फितना फैला रहे हैं. शक्लें आपने मुसलमानों वाली बनाई हुई हैं, दाढ़ियां और हिजाब रखे हुए हैं, और इस्लाम से दूर भगाने की मशीनें की हुई आपने. सो इट्स अ सिंपल फिलॉसफी. मैं कहा रॉकेट साइंस क्यों बनाऊं मैं इसको? दारुल निफाक है तो दारुल कुफर में जाएं, दारुल इस्लाम में ही जाएं, मगर वो तो कहीं नहीं है ना. तो दारुल इस्लाम बनाने के लिए आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी. अपने नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल सेट भी बढ़ानी पड़ेगी, और अपने एट्रीब्यूट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे. और वो कैसे बढ़ाएंगे? अपने आप से शुरू करेंगे. जब तक आप अमल नहीं करेंगे, आपका बच्चा जितने मर्जी लेक्चर ले ले वो काम नहीं करेगा. अब क्या यूरोपियन ईमान की बेस के ऊपर आए? नहीं, ईमान नहीं है उनके अंदर, अल्लाह की कसम नहीं है उनके अंदर ईमान. किसी शक में मत रहिएगा. वो मफरूजा तोड़ देंगे, वहां पे इस्लाम जाता है. वहां पे इस्लाम नहीं, वहां फितरा प्रैक्टिस हो रही है, और इस्लाम फितरा ही को आवाज देता है. इस्लाम फितरा की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और उसकी स्कोपिंग करके देता है, उसको बढ़ाता है, उसको प्रोग्रेस करवाता है. उन्होंने फितरा के ऊपर लॉज बनाए, हमने भी बनाए, मगर हमने फिर, मैं आपको बताऊं, वो खत पढ़ें जरा. जब पाकिस्तान को आज़ाद करके गोरे निकल रहे थे, वो खत पढ़ें जरा. चर्चिल ने लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें लूटने की. खुद बोल रहा है वो, मगर तुम हमसे बहुत बड़े डाकू हो. हमने एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मामला करने थे, अब तुम उसको भी कच्चा खा जाओगे. और वही हुआ हमारे पे. शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जैसे बंदे आए, खा गए कच्चा. समझने की कोशिश करें कि जब मौका मिलेगा तो हमारे कैरेक्टर एलिमेंट्स नहीं बने हुए. कैरेक्टर एलिमेंट्स नहीं बनेंगे तो फिर जरदारी नवाज शरीफ ही आएंगे ना हमारे ऊपर. कैरेक्टर एलिमेंट्स की भी कोई जरूरत होती. यू माइट हैव नोटिस कि मैंने इमरान खान को आज जुमले में इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज वो फिलोसॉफिकली डैमेज्ड है. यहाँ पे उसके कैरेक्टर एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है. क्वेश्चन इज, कैरेक्टर एलिमेंट्स की निशानियां हैं हमारे पास सारी. कहां से आई? सीरा से आई. आप एक बंदा पक्का एक 2 नंबर ट्रेन हुआ है, उससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि नहीं इसका ईमान है, कुरान पढ़ा हुआ है इसके घर में, और कुरान की वजह से तो धोखा देता है. वो मेरा बच्चे के चेहरे ना, कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, लूटते हैं खुदा खुदा करके. ये है हमारे मामलात के ऊपर जो तफसील है. इट्स अ प्रॉब्लम दैट ओनली you and I can address as a father and as a mother, nothing else. पिछली जनरेशन जो कुछ हो चुकी हैं, सॉरी, दावत ही दी जा सकती है. जिन लोगों को बहुत शौक है मुझे मैदान जंग में देखने का, वो मेरे साथ आके 10-15 दिन गुजार लें, देख लें मैं कौन कौन से मैदान जंगों में शामिल हूँ. वरना मैं दावत ही दे सकता हूँ इस वक्त. ओके, दावत ही आपका काम है जो बुजुर्गान को दी रहती है. बच्चों को फिजिकली आप ट्रेन करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, वक्त लगाएंगे उनके ऊपर, माओं के थ्रू, बापों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, खानदानों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू डिसीजन लेंगे. आप हड़ताल करेंगे, लिटरली अल्लाह की कसम औरतों को हड़ताल करनी पड़ेगी. अल्लाह के लिए हड़ताल करें, कोई बात. और दूसरा, एक बस में जाते जाते सवाल का जवाब पूरा कर लूं कि एक मसला आएगा आपको, जैसे ही आप इस्लाम पे आएंगी तो आपके अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल करेक्टनेस करनी पड़ेगी. स्पेशली खवातीन को, आदमियों को इतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सोशली बहुत एक्सपोज होते हैं, उनको खुद ही पता चल जाता है, फीडबैक बहुत आता है उनको, लोगों के रिएक्शन ही समझ आते हैं. औरतें जब इस्लाम पे आती हैं तो वो इस लेवल के ऊपर एंटर करती हैं, और जिस जगह से वो एंटर करती हैं ना साइकोलॉजिकली, वो जगह ठीक नहीं है. वो बहुत करख्त, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एक एजिटेटेड किस्म की साइकोलॉजी के साथ वो दुनिया से, बस दुनिया बेजारी को उन्होंने किसी और लेवल के ऊपर ले गई, और वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव किस्म की साइकोलॉजी से इस्लाम को देख रहे होते हैं. यू माइट हैव नोटिस के गर्ल्स गो अ लिटिल टू ऑन द ट्रॉमेटिक साइड ऑफ थिंग्स. सो कीप इट, हिल्म को दामन हाथ में रखें. यू हैव टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर. जब आप कैरेक्टर प्रैक्टिस करें अपना, लोग आपकी बात सुनने के लिए तरस रहे हैं, लोग आपकी एम्यूलेशन करने के लिए तरस रहे हो कि ये ऐसे करती है, ये ऐसे करता है काम, मैं भी वैसे करूं. लोग सिमुलेट करें आपके इस कैरेक्टर को. दैट्स व्हाट्स गोइंग टू चेंज. इज इट गोइंग टू चेंज द नेक्स्ट 10 years? आई डोंट थिंक सो. अल्लाह आलम, अल्लाह को ही पता है, लगता नहीं है. अगली 20 years, 30 years, 50 years, आई डोंट थिंक सो. तो फिर क्या प्लान बनाया जाए? बस साल गिनना छोड़ दें, नस्लें गिनना शुरू कर दें. कि अगली नस्ल में अगर आइडेंटिटी क्लैरिटी क्लियर हो गई है, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आना शुरू हो गई है, देखें फिर यही होगा. दिस इज गोइंग टू चेंज इट इन लेस देन
let's just say 60 years, 50 years. ابھی بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا پاکستان کا لڑکا جو یوتھ ہے اور لڑکی, I don't know اتنا ڈیٹا نہیں ہے لڑکیوں کا اس کیس کے اوپر میرے بارے میں میرے پاس, کہ وہ اب یہ بریلوی دیوبندی سے بیزار ہونا شروع ہو گیا. یہ اہل حدیث سلفی نہیں کہتا اپنے آپ کو, کہتا ہے یار یہ سب جو ہے نا دیز آر پرابلمس وچ آئی ہیو لوورڈ مائی سائیکالوجی, میری سائیکالوجی کو انفیریئر کیا ان لوگوں نے. سو اسی طریقے سے اسلام کے اندر آئی کیو بڑھے گا تو وہ سیرہ کی طرف بھی آئیں گے. ابھی بھی سیرہ از ناٹ دا نمبر 1 سیلنگ بک. یہ میرا مشن ہے کہ سیرہ شوڈ بی دا نمبر 1 سیلنگ بک, نمبر 1 ڈسکس ٹاپک ان پاکستان. تب کہیں جا کے قرآن اپنی لائٹ میں آئے گا اور پکڑے گا اپنے آپ کو اور قوم کو اوپر لے کے, قرآن ہی نے اوپر لے کے جانا ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے. سو سیرہ جب تک ڈسکشن فورم میں نمبر 1 نہیں ہوگی تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہوئے, تب تک ہماری آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوئی. ابھی تک ہم ہیگل کو, کانٹ کو, ڈیکارٹے کو فلسافیکل لیڈرشپ دے کے بیٹھے, ایون آئنسٹائن کو, نیوٹن کو, پیور نیوٹن کی کتابوں کو, جان لاکس کو ہم فلسافیکل سپیریورٹی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کریکٹر ایلیمنٹس کے اندر ہم نے لوکل ہیرو رکھے ہوئے ہیں کہ جنان صاحب, مینڈیلا, گاندھی, سو آن سو فورتھ کیے انہوں نے. بیہیویئرل ایٹریبیوٹس ٹھیک ہیں, کہیں سے بھی لے رہے ہوں, مگر جب میرے پاس ایبسولوٹ ایگزامپل ہو تو میں ریلیٹیو ایگزامپلس کیوں لے رہا ہوں؟ میں نے بیوقوفی کی ہے. پھر نمبر 1 کو دکھانے کی بجائے نمبر 227 کو دکھا کے اپنے بچے کو پالا کہ لیڈر ایسا بنے. بھائی نمبر 1 ہے میرے پاس, اس کے کیوں نہ بنے ایسا؟ اوکے, کیوں مجھے نہیں پڑھی ہوئی تو اس کا یہ مطلب میرا بچہ بھی نہیں پڑھے گا. سو میک شیور in the next generation سیرہ does not become a conspicuous word or a new thing. میں آپ کو پتا ہے کہیں جگہ پہ اسکولوں میں جا کے میں نے, کالجز میں نے بولا سیرہ, تو لڑکے پوچھتے سیرہ کیا ہوتا ہے سر, یہ کیا لفظ بولے آپ نے سیرہ پڑھی, لوگوں کو لفظ ہی نہیں پتا اس بات. So it's a problem that my mother and my father did, your mother and your father did, and you better start fixing it because I am, and this is what my mission is, inshallah.